الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا بھر کے اسلامک اسکالرز پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں پریشانی اور تباہی اور مصائب کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ کل تک جو مسلمان اپنی زندگی کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا کرتے، آج ان مسلمانوں نے اپنی زندگی کو بے لگام چھوڑ دیا ہے اور اپنے رب کی نافرمانی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ کھلے عام بے باکی کے ساتھ اپنے رب کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی مصیبت، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان نظر آتا ہے، وہاں دنیا بھر کے علماء یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ بدعمالیوں کی سزا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی باب اجابت پر توبہ و استغفار کے ذریعے دستک دینی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ مجرم کو سزا دینی چاہیے اور دنیا بھر کے اندر جرم کرنے والوں کو سزا دی بھی جاتی ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا کے انسانوں کے نظام کو دیکھیں اور خالق کائنات جل جلالہ کے کرم کو دیکھیں تو بہت بڑا فرق آپ محسوس کریں گے۔ پروردگار جل جلالہ کا کوئی بندہ
اگر جرم کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اپنے دامن کو داغدار کر لیتا ہے اور اس کے بعد احساس گناہ اس کے دل میں زندہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے، تو دنیا کے لوگوں کا نظام تو یہ ہے اور دنیا کے آقاؤں کا نظام تو یہ ہے کہ مجرم اقبال جرم کر کے معافی مانگے تو اسے صرف معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے کریم کی شان کریمی کا عالم یہ ہے کہ مجرم اگر سچے دل سے معافی مانگ لے تو اسے معاف بھی کر دیا جاتا ہے اور پلٹ آنے کے عوض میں انعام سے مالا مال بھی کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ دور فحش ہے، یہ دور برائی ہے۔ کل تک جن برائیوں کے تذکرے انسان اپنی زبان پر کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا، آج ان برائیوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ برائیوں کا سیلاب، فحش کا سیلاب، عریانیت کا سیلاب اور ننگے پن کے سیلاب میں آج دنیا کے کسی نوجوان مرد اور عورت کو اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کے لیے کسی طرح سے بھی قوت فراہم نہیں کر سکا، اور ہر گناہ کی دعوت اس طرح سے ملتی نظر آتی ہے کہ نوجوان بڑی آسانی کے ساتھ بہک بھی جاتے ہیں اور دامن گناہ تھام کر اپنے دامن کو داغدار کر بیٹھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ گناہ کے دلدل کے اندر انسان پھنس جائے پھر اسے اچھائیوں کا ماحول اچھا نہیں لگتا، اچھوں کی صحبت بھی اچھی نہیں لگتی اور اچھی محفلوں سے وہ اپنے دامن کو بچاتا نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ شراب کا کوئی عادی بن جائے تو اسے شرابیوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اگر کہ جوے کا عادی بن جائے تو اسے جوا کھیلنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں، اور آج کے دور میں ریلیکس کے لیے اور ٹینشن کی دوری کے لیے جو لوگ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں وہ ڈرگز کے ساتھیوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنا چاہتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر ہر صاحب عقل بد کرداری میں بسے ہوئے نوجوان سے اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے اور اس کی صحبت سے اپنے بیٹے کو دور رہنے کی تاکید کرتا نظر آتا ہے۔ نتیجتاً جب کوئی بھی اچھا کسی برے کے قریب نہیں ہوتا تو اب وہ برائیوں میں زندگی گزارتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب یہی میری پرماننٹ لائف ہے، دنیا کا اچھا انسان اور دنیا کے صالح معاشرے کی تشکیل کے ذمہ دار اب ہمیں اپنے قریب نہیں رکھیں گے۔ نتیجتاً وہ گناہی میں جیتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ گنہگار ہو یا نیکوکار، کوئی ولی ہو یا نبی ہو، ہر کوئی بندہ خدا کا ہے، اس لیے مولا ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ سب اس کی طرف پلٹیں، سب اس کے قریب ہو جائیں، سب اس کے دامن رحمت میں پناہ لیں، اور گناہوں سے نادم ہو کر بھی اگر کوئی بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے تو میرا مولا جھڑک کر اسے روانہ نہیں کرتا بلکہ اپنے دامن رحمت میں اسے جگہ عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور کے اندر خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اگر آج سے پہلے کی زندگی برائیوں میں گزرتی تھی، آج کے پہلے سے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی تھی، اور اپنی ہی سوچ کے مطابق اگر نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم گناہوں میں جئیں گے اور گناہوں ہی کے اندر مر جائیں گے، اب ہمارا کوئی بھی نہیں اور کوئی اچھا انسان ایسا نہیں جو ہمیں اپنی سوسائٹی میں بیٹھنے کے لیے جگہ دے سکے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے کی گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اپنے رب کی شان کریمی پر قربان جائیں کہ جسے کوئی پناہ نہیں دیتا اسے مولا اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا فرماتا ہے، اور گنہگاروں کو پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور کیا ارشاد فرماتا ہے اسے آپ اچھی طریقے سے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کی تبدیلی کا منصوبہ بنائیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر۔
اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا